الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم جناب سید نثار کاظمی شاہ صاحب، خالق ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بابا سید علی شاہ صاحب کی زندگی میں آسانیاں خالق پیدا فرمائے، اور ان کی اولاد میں ہمیشہ نظر کرم رکھے۔ جناب زیغم شاہ صاحب، خالق کونین ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، اس گھر کو ہمیشہ برکتوں کے سائے میں مولا رکھے۔ جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا جس انداز سے آپ ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ اجر تو پاک سیدہ نے آپ کو عطا کرنا ہے، اور میری طرف سے آپ کو ڈھیروں دعائیں ہیں، خالق آپ کو آباد و شاد رکھے۔ گزشتہ تقریباً 11واں سال ہے میرا یہاں پہ عشرہ محرم پہ نوکری دینے کا، تو یہ بادشاہوں کا خاص کرم ہوتا ہے، مسلسل کسی ایک مقام پہ عشرہ پڑھنا ہم جیسے غریب الحرف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بادشاہوں کا اپنا ایک نظام ہے، جہاں وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں وہیں پہ ہی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ جن کا ایمان اور یقین پختہ ہو وہ پھر بادشاہوں سے توسل رکھتے ہیں، ورنہ دنیا داری کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ 9 محرم کو صرف غور پریشان نہیں تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں۔ 9 محرم کو فقط غور متفکر نہیں تھا، کچھ لوگ اور بھی تھے جو سوچ رہے تھے کہ فرزند مصطفیٰ ہیں، کیا کریں۔ وہ جو سوچتے رہے انہیں دنیا نے کھینچ لیا۔ آپ ماشاءاللہ کافی فہم و فراست رکھتے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا۔ کئی لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ یہ فرزند مصطفیٰ کے خلاف جنگ ہے، محمد مصطفیٰ کا روح زمین پر ایک ہی بیٹا ہے اور ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ لعنت پھر قیامت تک پیچھے تو نہیں چھوڑے گا، مگر انہیں دنیا کی چکا چوند نے گھیر لیا۔ بس ایک غور تھا جس نے سوچا دنیا چند روزہ ہے۔ ایسے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک طرف لشکر، تیاریاں، اسلحہ، دولت کے انبار، اور دوسری طرف فقط 72 کے صرف نفس اطمینان کے ساتھ خیمے لگے ہوئے تھے۔ بات سے بات نکل آتی، لیکن غور نے تمام تر دولت کو ٹھکرا کے کہا
جا رہا ہوں میں نجات کی طرف. تاریخی فکریں ہیں اس کی. میں نے کہا تو کہاں جا رہا؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں نجات. تو یہ محرم بھی امتحان ہے. کس کو دنیا کھینچتی ہے, کس کو عزاداری کھینچتی ہے. میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا, گھر میں سوچتے رہیے. اس وقت بھی ہم امتحان میں ہوتے. 10 دن کون دنیا کی طرف دیکھتا ہے اور کون عزاداری کی طرف دیکھتا ہے. اور اس میں جو کامیاب ہو گیا جس نے عزاداری کو ترجیح دے دی. جب بھی آپ کسی کا قرب چاہتے ہیں تو پھر اسے پہلی ترجیح دینی پڑتی, ثانوی ترجیح نہیں. پھر جان مال خود آپ گھر بار آل اولاد سب کو چھوڑ کے ایک ہستی کی عشق میں خود کو فنا کرنا پڑتا. پھر جا کے کچھ راز کھلتے ہیں, پھر جا کے کچھ پردے ہٹتے ہیں. یہ تو آپ کے علم میں ہے ساری باتیں, میں دہرا رہا ہوں صرف. جب چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہے چلا جائے. کیا آپ کو وہ بیانات یاد نہیں ہیں کہ مولا ایک بار قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر چلایا جائے, پھر راکھ بن جاؤں, پھر ہوا میں اڑایا جائے, پھر بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاؤں. پھر کوئی نہیں جانتا سوائے انہیں 71 کے کہ اس اندھیرے میں کیا اجالا تھا. تو چراغ بجھنے کے بعد اندھیرا ہوا, اس میں کیا اجالا تھا اور کیا انوار تھے, اس میں کون سے پردے اٹھے, پھر انہوں نے کیا دیکھا. وہ پھر آپ کے سامنے ہے 10 محرم کو جو سامنے آیا. وہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم بن اوسجہ 80 سال سے زیادہ عمر کے تھے, لیکن جب لڑے ہیں تو دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا. کوئی ایسی قوت بھر دی تھی حسین بادشاہ نے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہے. چند باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ بچوں کو کچھ سمجھ میں آ جائے. بزرگ جوان بہتر جانتے ہیں, اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. کسی کا پتہ نہیں کتنا خوبصورت مصرع ہے, پسند بڑا ہے. این بے الف سین پہ غور کرو, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. مولا زندگی کرے. محمد علی کاظمی میرا بیٹا ہے, بہت عمدہ, بہت نکھار آیا. اس سال میں نے اس کی زبانی جو کلام سنا, ماشاءاللہ آج بھی بڑا مرصع کلام ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مولا اسے بہت بڑا مداح خان شاعر اور ذاکر بنا. آپ چاہیے بیٹا, مولا آپ کو آباد رکھے. اجازت دو تو میں 4 سطریں پڑھوں والد گرامی کی لکھی ہوئی. جا کے تھکے گلے اور کدو پڑے. اللہ اکبر. میری 1000 بار توبہ میں کیا ہوں. 4 سطریں سنیں, اس کے بعد فیصلہ. نوبت بجی سجیب و خیالوں کی انجمن, نفسوں میں ہی سارا نظام ہوتا ہے. الفاظ کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے, ساتھ چلنا پڑتا ہے, پھر جا کے مودت آپ کو محسوس ہوتی ہے. نوبت بجی سجیب و خیالوں کی انجمن, پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن, نکھری شفق میں دھل کے تصور کی ہر کرن. میرا مسئلہ ہے, میرا بڑا مسئلہ ہے, میرا کیا مسئلہ ہے.
کس کا مسئلہ؟ یہ تو مسئلہ مرشد خدا نواز یارواں سال ان کی ازمانہ نے نکری شفق میں کھل کے تصور کی ہر کرن، پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن، ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا۔ میں صرف مجلس میں برکت اور رحمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، چونکہ ایک شہید کی محنت کے لکھے ہوئے مصرے جو بہت زیادہ پڑھے گئے، بہت زیادہ سنے گئے، انہوں نے جو ترتیب بتائی ہے نا حضرت عباس کے نام کی، میں نے ایسی ترتیب سنی این بے اور الف سین کو جیسے انہوں نے ترتیب دیا کہ یہ کہاں کہاں سے دیے گئے۔ فرماتا ہے کہ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بیدار مجمع ہے، بیدار بیٹھے ہوئے تو اس لیے پڑھنے کو جی چاہے گا انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں، پڑھواتا مجمع ہی ہے، سامعین پڑھواتے ہیں، ذاکر کا بس روک نہیں ہے۔ جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ جتنا دیر بکار آپ بس یوں بیٹھ جائیں اس کو دیکھنے کی، ہاں 2 لمحہ بعد بھول جاتا ہے جی اس نے کیا پڑھ رہا تھا۔ جتنا بڑا ذاکر، سامع کا اور پڑھنے والے کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے، جہاں وہ ٹوٹتا ہے تو وہاں ظاہر دل بھی ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو ظاہر الفاظ ٹوٹتے ہیں، الفاظ ٹوٹ جائے تو فکر ٹوٹ جاتے ہیں، جملے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر مضمون ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ میرے اپنے ہیں اس لیے آپ سے یہ باتیں کرتا ہوں، ایک عرصہ طویل ہو گیا نا، سارے چہرے آپ جانے پہچانے۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہیں، بے کیا ہے؟ بے بساط رسول کی عصمت کا زیب و زین، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہیں، بے بساط رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین یہ نطق دل حسین، والناس کی یسین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ایک بات اور پڑھتا ہوں سمجھ، کہا تھا نا برکت اور رحمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کتنی برکت آگی ماشاءاللہ۔ ذکر میں شہیدوں کی محنت ہے نا، جائے گا جاتی نہیں۔ فرماتا ہے کہ اللہ رے بچپنے میں، مصرے نہیں ہے اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی تھبان، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باندھ۔ اللہ مان والحب، تصور میں لائیے گا ذرا تھوڑی دیر میں۔ اللہ نے بچپنے میں یہ عباس کی تھبن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغبن، تیور ہے شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب۔ ابن علی تیری شان بھی کیا شان جلی ہے، جو تیرے در کا گدا گو ہے وہ زمانے کا ولی ہے۔ تو بادشاہ و شہنشاہ ہے وفا اور حیا کا، تیری کیا کوئی تعریف کرے تیرا باپ علی ہے۔ میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے، میں صاحبان معرفت میں پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سمجھے کون سا ہے، پہلی بار پڑھ رہا ہوں گجرات، یہ جملہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور آج سے پہلے کسی مجلس میں نہیں پڑھا، یہاں سے مور لگ گئی تو پھر آگے پڑھا۔ یوم الست میں عالم ازل میں خالق کی آواز آئی، حسین تو نے مجھے بچانا ہے، تیرے ساتھ جو مجھے بچانے جائیں گے ان کے نام تو بتا۔
رہے جو بیدار ہے میں اس کے لیے بات کروں. عالم ازل میں خالق کائنات نے کہا کہ حسین تو نے مجھے بچانا ہے. اور کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں پھر دل دکھ جاتا ہے. تو نے مجھے بچانے جانا ہے. جو تیرے ساتھ مجھے بچانے جائیں گے ان کے نام بارلا ایک میں ہوں, ایک میرا بیٹا اکبر, ایک میرا بیٹا اصغر, ایک میرا بھائی عباس. نام عباس آیا تو خالق نے کہا اچھا عباس بھی ساتھ ہوں گے تو آپ انہیں لڑوائیں گے وہاں پہ. بارلا ظاہر میرا بھائی ہے, لڑے گا, میں لڑوانے کے لیے لے کے جاؤں گا, وہ جنگ کرے گا. نہیں حسین, ہم شکل علی ہے, اسے ساتھ لے جاؤں گا تو ظاہر ہے جنگ ہوگی, جنگ میں وہ لڑے گا. آوازیں نہیں عباس اسے نہیں لڑوانا. کیوں خالق؟ آوازیں کیوں کہ میں اپنی طاقت جانتا ہوں. ایک شکل سنے مجھے وہ بندہ اس فکر پر چپ رہا. عباس کی خاموشی پڑی گئی. ہاں یقین جانیے عباس کی مجبوریاں بیان کی گئی. آپ انہی فضائل پہ آشش کرتے, فضائل نہیں پڑھے گئے, نہ میری ضرورت کہ میں پڑھ سکوں. جنگ صفین میں سناؤں گا لیکن آپ بیدار ہو جائیں. چلے میں ایک واقعہ اور پڑھتا ہوں. غالباً جنگ نہروان کی بات ہے. جنگ نہروان کی, جنگ نہروان میں علی شہنشاہ نے اپنے بیٹے حضرت عباس سے کہا یہ دریا کا پل ہے, یہاں کھڑے ہو جاؤ. یہ میرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ تو زندگی میں نہیں بولا, صرف فکر سن. یہ دریا کے پل پہ کھڑے ہو جاؤ, میں جا رہا ہوں نماز کے لیے. جب تک میرا حکم نہ آئے یہاں سے دشمن کی فوج کا کوئی بھی سپاہی اس پل کو عبور کر کے وہاں نہ آئے. بابا مطمئن ہو کے جا, انسان تو دور کی بات ہے تقدیر نہیں آ سکے گی. ذکر سننا پسند ہے, ذکر میں بولنا عزت سمجھتے ہو. میں تم سے بات کر رہا ہوں, ہر بندے سے میری گفتگو نے آج کی ہے. مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. علی گئے, بادشاہ علی وضو کر رہے, دوڑتا ہوا کوئی بندہ ہے. بادشاہ دشمن کی فوج قریب آ گئی, علی نے دیکھا ہی نہیں. بادشاہ علی نے موڑ کے دیکھا نہیں. اس نے پھر کہا جی میں بسم اللہ کرا. جو سمجھ گیا انہیں سلام ہے. وضو کرتے رہے اور دیکھا ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا مولا میں کہہ رہا ہوں دشمن کی فوجیں قریب آ گئی, پر میں خاموش. میں علی کو کھڑا کر کے موت نہیں آ سکتا. کہاں چلا مولا تمہیں آباد رکھے یار, اٹھے ہوئے ہاتھ مولا بولیے گا تاکہ احساس جیتے رہیے. سلامت 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 مولا آپ نے چھیڑ دیا یار. کیا بات. جنگ صفین میں ایک واقعہ سنیں. جنگ صفین میں پڑھتا ہوں. جنگ صفین میں تاریخ بتاتی ہے دارمیہ نام کی ایک عورت ہے, اس کے 5 بیٹے علی پر قربان ہوئے. جنگ صفین کی بات کر رہا, علماء سے بہت کچھ دی. دارمیہ میں نے نام بتایا, بزرگ عورت ہے دارمیہ, اس کے 5 بیٹے ہیں. یہ مودت سے سرشار ہے علی شہنشاہ کی. مودت یعنی جنون کی حد تک علی کی محبت میں غلطان تھی یہ عورت. بزرگ عورت تھی. اس نے 5 بیٹوں سے کہا
کہ بس علی صرف علی، چلے جاؤ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ 5 بیٹے، سنیے گا فکرہ، اگلے سال کی اس دن تک یاد رہ جائے تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے دعا کرنا. میں کبھی کبھی ایسے پڑھتا ہوں، میں روز نہیں پڑھتا. 5 بیٹے اس کے جنگ میں مارے گئے. دشمن میں سے کسی نے تانا دیا، دیکھا علی نے اپنے بیٹے بچا لیے. یا علی، وہ جو خاموشیاں سنتا ہے اس نے یہ فکرہ سن لیا. چلتے ہوئے اس کے قریب آئے. دارمیہ افسوس تو نہیں ہے؟ نہیں مولا. پر میں کیا کہ تھوڑا سا بھی پچھتاوا ہو تو ایک لمحے کے 18,000ویں حصے میں میں تیرے 5 بیٹے زندہ کر دوں. جنگ صفین آپ علماء سے پوچھ لیجئے، آپ کے چہرے پر پریشانی میں نے چھوڑ دینا. دارمیہ نام بتایا، خود جا کے دیکھیے کر لیجئے. 5 بیٹے ایک لمحے کے، مولا کی قسم مجھے نہیں معلوم نعرہ کہاں تک جائے گا جس انداز سے آپ سن رہے ہیں. 5 بیٹے ایک لمحے کے 18,000ویں حصے میں میں زندہ کرا دوں. نہیں مولا، قدموں پہ ہاتھ رکھا. نہ مولا، کیوں؟ میں زندہ کرا دیتا ہوں 5 بیٹے. نہ مولا، وہ میراث مودت میں ہے، میں انہیں واپس خواب میں ملا دوں. سمجھے گا تو سمجھے گا، وہ نہ سمجھے اس کا نصیب. بولا جہاں وہ ہیں وہ نور ہی نور ہے، میں انہیں پھر خاک میں ملا دوں. اچھا دارمیہ ایسا ہے کہ تیرا اور کوئی کفیل تو ہے نہیں، کچھ جواہرات دے دوں، پوری زندگی ختم ہی نہ ہو، محتاجی نہ آئے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ اتنی غریب نہیں ہوں، تیری ولایت میرے پاس. جب اس کے موقت کے عروج کو دیکھا، شہنشاہ کے رحمت جلال میں آیا. دائیں بائیں دیکھا اور عباس میں نگاہ پڑی. عباس، جی بابا، اب اپنی جوتی سے دے دو. یہ ذکر ہے، سر پہ ہے، اگر کسی نے دل توڑا تو مولا کی قسم دل دکھ جائے. اب اپنی جوتی اتار کے اسے دے دے. عباس نے نالے اتارے اور ضعیفہ نے اٹھائے، سر پہ رکھے. یا علی مشکل کشائی کرنے، آپ چھیڑیں گے تو میں بہت دور نکل جاؤں گا. جوتی لے کے گھر آئی، شکرانے کے سجدے کیے، نوافل پڑھے، جوتی کو تہذیب سے کہیں بلند جگہ پہ رکھا. بوسہ، بسم اللہ، بوسہ دیتی ہے، پھر سجدے کرتی ہے، پھر بوسہ دیتی ہے. پھر کسی دشمن کو پتہ چلا، علی کے دشمن یہ آیا، دروازے پہ دستک دی. ضعیفہ، میں نے سنا ہے 5 بیٹے مرا کے ایک جوتی لے آئی ہے. کہتے خاموش، علی کی کریمی پہ کائنات نہ وار دوں جس نے جھونپڑی میں عرش کو اتار کے رکھ دیا. سمجھے نہ سمجھے، اللہ زندگی کری، امام زمانہ آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ. کس نے عرش اتار کے جھونپڑی میں رکھ دیا. فرشتے میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، جنت کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. مجھے اور کیا. اچھا ایک اور واقعہ پڑھتا ہوں، اب آپ کو سارے یہ تو شورا آفاق واقعہ شاید کافی لوگوں کو سنا ہوا بھی ہو. مسجد نبوی، شہر مدینہ. گھبرا گئے مجھے لگتا ہے ایسا، میں نے بھی پڑھنا ہے کافی دیر. مسجد نبوی، شہر مدینہ، فرزند رسول، بادشاہ حسین. مسجد سے باہر آئے تو جوتی نہیں. یہ فکرہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، سنا ہوا ہے آپ نہیں؟ سنا اور بھی اچھی بات. مسجد سے باہر آئے تو جوتی نہیں تھی. بادشاہ نے یوں دیکھا اور مسکرائے. صاحب نے کہا سرکار کو لگتا ہے لے گیا.
بادشاہ پھر مسکرایا، اصحاب نے اپنے نمائندے اتار کے بادشاہ پہن لے نہیں، بادشاہ نے کہا ہم ننگے پاؤں گھر تک جائیں۔ کوئی نہیں سمجھا، میں پڑھتا ہوں آگے۔ سرکار ننگے پیر گھر آ گئے۔ اگلے دن کی صبح ہو گئی، مدینے میں منظر یہ عجیب تھا، پھٹا ہوئے کپڑے، اپنے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور ایک جوتی ہے جو سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے، جوتیاں پیروں میں پہنتے ہیں؟ کہا نہیں، کل زمین سے عرش اٹھا کے آیا ہوں۔ مشکل کشائی کرنا مشکل موڑ پہ ہوں، مگر یہ میں بات ضائع کرتی تو آگے پڑھنے کو لطف نہیں آئے۔ میں زمین سے کل عرش اٹھا کے آیا، تو سر پہ رکھ کے خوشی خوشی چل رہا ہے مدینہ۔ ناکا سوار آیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جوتیاں سر پہ۔ کہتے تیرے نزدیک جوتیاں ہوں گی، پتہ نہیں تو کیا سوچ رہا ہے اور میں کہاں پہنچا ہوں۔ اچھا یہ مودت میں ڈوبا ہوا انسان تھا، اس نے پوچھا کس کی جوتی ہے؟ کہا جوتی نہیں ہے، یہ عرش ہے۔ ناکا سے نیچے اترا، یوں ہاتھ جوڑے، بتانا کس کی ہے؟ کہا اس نے حسین کے پیروں کو مس کیا۔ شاید یہ پیچھے رہ گیا تو میرا ضروری نہیں، میں مودت کی کسی اڑان بھر رہا ہوں، میں یہ امام حسین کے پیروں سے مس ہوں، بیچے گا؟ کہتے تیری ضرورت تو نہیں ہے، قیمت دے۔ کیا قیمت دے گا؟ کہا میرے پاس یہ 2 سرخ قیمتی اونٹ ہے، یہ لے لے، نالین دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک، اس نے جوتی دی تھی، اونٹ لے لی، گھر آ گیا، اس نے جوتی سر پہ رکھ لیا۔ نتیجہ دوں گا تو میں پھر آپ کے چہرے پر۔ یہ چل پڑا، تھوڑا گیا، آگے گیا، آگے گیا، آگے گیا، آگے ایک بندہ مل گیا، اس کے پاس 10 اونٹ تھے۔ اس نے روکا، یہ کیا جوتی سر پہ رکھی ہوئی؟ اس نے کہا معمولی نہیں ہے، کہکشاؤں سے زیادہ روشن۔ کس کی ہے؟ یہ بادشاہ حسین کے پیروں سے مس ہوئی تھی۔ اس نے کہا بیچے گا؟ اس نے کیا دے گا؟ کہا 10 اونٹ لے لے، نالین دے۔ 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200، 200 سے 500، 500 سے 1000 اونٹ میں عبداللہ بن قانے ایک تاجر تھا، اس نے خرید کے جب اس کو پتہ چلا بادشاہ حسین کے، وہ مدینے آیا، منظر وہی تھا، مسجد وہی تھی، نماز کا وقت بھی وہی تھا، وہی نماز تھی۔ سرکار مسجد سے باہر آ رہے تھے، قانے نے جھک کے قدموں کے سامنے نالین رکھے، بادشاہ آپ کی جوتی آپ کو دینے آیا ہوں۔ اصحاب نے کہا بادشاہ چور پکڑا گیا۔ فرماتے ہیں خاموش، جوتی رزق بانٹنے گئی تھی، بانٹ کے آئی ہے۔ رزق بانٹنے گئی تھی، بانٹ کے واپس آ گئی۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آل محمد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، بس خواہ کی بحثوں میں الجھ جاتے۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ اول سے آخر تک۔ اگر مجھے آسمانی نعرہ سنائی دیا تو سفین پڑھوں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ مرشد میں پہلی بار یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، حسین شدید میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا۔ اس سال کا میرا سب سے قیمتی سرمایہ یہی ایک فکرہ ہے، یہی ایک فکرہ۔ 9 محرم کو، فضائل کا فکرہ سنیے، 9 محرم کو سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آیا، کہنے لگا بادشاہ جنگ کا تبل بچ گیا ہے۔
یہ تاریخوں میں بھی ہے. جنگ کا تبل بج گیا, آپ بھی جانتے ہیں جنگ کا تبل بج گیا ہے. بادشاہ نے موڑ کے دیکھا, کہا پریشان نہ ہو, جا کے انہیں بتا دے ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا ہے, آج کے لیے نہیں. جنہیں مبدت عباس کا نشہ ہے وہ لازمی بولیے گا, باقیوں کی مرضی ہے. جن کی رگوں میں عشق عباس بولتا ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. واہ واہ جیو, واہ واہ کیا بات. نہیں اب ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے پنکھا بند ہوا ہے, دل تو مبدل میں کھڑا ہے. نو محرم کو ہی جب جنگ کا تبل بجا تو اس وقت مولا عباس کو حکمن کہا بادشاہ حسین نے, جاؤ اور ان سے بات کرو. حضرت عباس 9 لاکھ کے سامنے آ گیا, 9 لاکھ کے سامنے. اشعل 9 لاکھ کے سامنے آ کے رکا. رہبار کا نام ہے اشعل. 9 لاکھ کے سامنے آ کے, اور بہت کلاور, اشعل کا بہت اونچا تھا اور حضرت عباس کا بھی قد بہت بلند تھا. اشعل 9 لاکھ کے سامنے آ کے رکا. پورے لشکر پہ ایک لمحے کے لیے حضرت عباس نے نگاہ کی. میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں حضرت عباس کا حملہ پڑھنے کے لیے. آمادہ ہوں گے تو پڑھوں گا ورنہ شاید چھوڑ دوں. 9 لاکھ کو دیکھا. اب یہ فکرہ ضائع ہو گیا تو میں شالی کو لے کے جاؤں گا. پر میں غور سے سنو, میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانس